زرینہ کام پر آئی تو کچھ پوچھی پوچھی سی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ خیر میں نے بھی زیادہ نہیں کریدا، بس اس نے یہی کہا کہ سر میں درد ہے، آپ کے ہاتھ کی کڑاکے دار چائے پیوں گی تو ایک دم فٹ ہو جاؤں گی۔ میں نے ایک کپ اپنا بنایا، ایک اس کا بنایا اور دن بھر کے کام سمیٹتے رہے۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب شام کے 4 بج گئے اور زرینہ نے گھر جانے کا نام نہ لیا۔ آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا تو ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ ہی لیا، زرینہ سب خیریت تو ہے؟ آج تو غفور کے کھانے کی بھی ٹینشن نہیں ہوئی، نہ اس کا شوگر لیول بڑھ جانے کی ٹینشن، کہیں لڑکے تو نہیں آئی؟ باجی جب رشتہ ہی نہیں رہا تو کیا لڑنا اور کیا جھگڑنا، کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں بات کرتی ہوں۔ کچھ نہیں باجی، اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ پھر بھی ہوا کیا ہے؟ کیا ہونا ہے باجی؟ آج پھر سے طلاق ہو گئی مجھے۔ پھر سے طلاق ہو گئی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اللہ خیر کرے۔ بس باجی میں نے 18 سال بڑی مشکل سے گزارے، بات بات پر طلاقیں بھی لیتی رہی، مارے بھی کھاتی رہی، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ 18 سال سے طلاقیں بھی لیتی رہی، مارے بھی کھاتی رہی۔ تم تو بہت تعریف کرتی تھی ہمیشہ غفور کی، تمہیں رانی بنا کر رکھتا ہے، سر پہ بٹھاتا ہے۔ ہاں کرتی تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی، اس سے محبت کی، لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میرا وقت آخر بھی قریب ہے، مجھے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ زرینہ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، بتاؤ ہوا کیا؟ ہونا کیا ہے باجی، غفور کی ہمیشہ عادت ہے، لڑائی جھگڑے میں ہر بار مجھے طلاق دیتا ہے۔ 18 سال سے اس کا یہ تماشا برداشت کرتی آ رہی ہوں، ہر بار یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ لیکن باجی میں نے مرنا بھی تو ہے نا، میں اب اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ اوہ خدایا، یہ کیا قیامت ہے؟ وہاں نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی چلی جاؤں گی باجی، کسی دارالامان میں جا کے رہ لوں گی، لیکن اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اور بچے اب بڑے ہو گئے ہیں باجی، انہی کے لیے آج تک یہ گناہ کرتی رہی، غفور کی مارے بھی کھاتی رہی اور طلاقوں کے باوجود بھی اس کے کپڑے برتن دھوتی رہی، بیوی ہونے کا حق ادا کرتی رہی۔ لیکن جو انسان نہیں سدھرتا وہ نہیں سدھرتا۔ مجھے نہیں پتا میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن میں اب اپنے اللہ کی نظر میں مزید شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ زرینہ کی باتیں میرا دل دہلا رہی تھیں اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج بھی اس پڑھے لکھے معاشرے میں یہ جہالت بھرا فعل دہرایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بات بات پر طلاق دی جاتی ہے اور پھر ان کو اسی گھر میں بیوی کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ زرینہ کا آخر ہوگا کیا، وہ کہاں جائے گی، کہاں رہے گی۔ میرے گھر میں رہنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ اس کا پرماننٹ مستقبل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کار اپنی چھت تو اپنی ہوتی ہے، ماں باپ بھی بوڑھے تھے، بھائی شادی شدہ تھے۔ ابھی یہ سوال باقی ہے کہ آخر زرینہ کا ہوگا کیا۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیا 18 سالوں کی طرح ہر بار طلاق لینے کے باوجود اس کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کنٹینیو کرنی چاہیے یا اپنے لیے کچھ سوچنا چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے جواب اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے میں بہت ہیلپ فل رہیں گے کہ زرینہ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ اور صرف زرینہ کا ہی نہیں، اس جیسی ہزاروں اور خواتین جو اس معاشرے کا حصہ ہیں اور جو ہر روز یہ اذیت بھگتتی ہیں۔ آخر کار اس چیز کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا عمل درآمد کرنا چاہیے کہ مرد اپنی اس طاقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ خیر آپ سب کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، زرینہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔